7ویں صدی ہجری کی ابتدا میں شاہان خوارزم کی قوت عروج شباب پر تھی۔ وہ ایران و خراسان اور شام و عراق میں آل سلجوق کے بیشتر مقبوضات پر قابض ہو چکے تھے اور ایشیا کی تمام اسلامی سلطنتوں کو فتح کر لینا چاہتے تھے، لیکن اس وقت جب وہ اس حوصلہ کی تکمیل کے لیے تیار ہو رہے تھے، چنگیز خان طوفانی اپنے تمام ہولناکیوں کے ساتھ اٹھا اور سلطنت خوارزم کو پاش کر ڈالا۔ اس سلطنت کی تباہی کے بعد ترکی قبائل جنوب کی طرف بھاگے، ان میں بعض ایران اور شام میں پہنچے اور وہاں 7ویں اور 8ویں صدی ہجری میں بہت کچھ اقتدار حاصل کیا اور ترکمانی مشہور ہوئے، اور بعض جنوب کی طرف بڑھے اور مصر کے سلاطین مملوک سے مارکا آرا ہوئے جو خود ترکی نسل تھے، لیکن مصر میں انہیں شکست ہوئی اور وہاں سے واپس ہو کر وہ ایشیا کوچک میں سلجوکیوں سے عامل ہے۔ انہی ترکی قبائل میں جو چنگیز خان کے بعد حملے کے بعد اپنا وطن چھوڑ کر مارے پھر رہے تھے، ارطغرل کا قبیلہ بھی تھا۔ یہ قبیلہ ترکان آغوز کے قبیلہ کا ایک جزو تھا جو ارطغرل کے باپ سلیمان شاہ کی سرکردگی میں اپنے وطن خراسان کو چھوڑ کر مختلف ملکوں میں گھومتا ہوا شام کی طرف جا رہا تھا کہ اسی اثناء راہ میں دریائے فرات کو عبور کرتے ہوئے سلیمان شاہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ قبیلہ کا بیشتر حصہ اس وقت منتشر ہو گیا، لیکن جو لوگ رہ گئے وہ ارطغرل اور اس کے بھائی دوندار کے ساتھ ایشیا کوچک کی طرف روانہ ہوئے اور سلطنت علاء الدین سلجوقی کی سلطنت میں داخل ہو گئے۔ یہ جماعت جو صرف 420 گھرانوں پر مشتمل تھی، سلطان علاء الدین کے زیر سایہ پناہ لینے کے لیے پائے تخت کونیا کی طرف جاری تھی کہ راستے میں انگورا کے قریب ارطغرل کو 2 فوجیں مصروف جنگ نظر آئے۔ وہ کسی فریق سے واقف نہ تھا، لیکن یہ دیکھ کر کہ ان میں سے ایک تعداد کے لحاظ سے کمزور اور دوسری قوی ہے، اپنے سواروں کے مختصر دستہ کے ساتھ جن کی مجموعی تعداد صرف 444 تھی، کمزور فریق کی حمایت کے لیے بڑھا اور اس جبازی سے حملہ آور ہوا کہ دشمن کو میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ فتح حاصل کرنے کے بعد اس سے معلوم ہوا کہ جس فریق کی اس نے یوں بروقت مدد کی تھی وہ سلطان علاء الدین سلجوقی کی فوج تھی، جس سے تتاریوں کی ایک بڑی فوج نے گھیر کر رکھا تھا۔ ارطغرل کے اس کارنامے کے صلہ میں سلطان علاء الدین نے اس سے سغوت کا زرخیز علاقہ جو دریائے سکاریہ کے بائیں جانب بنزیتی سرحد کے قریب واقع تھا جاگیر میں عطا کیا، اور سغوت کا شہر بھی اس سے دیا۔ اس علاقہ میں ارطغرل اور اس کے ساتھیوں نے جو خراسان اور ارمینیہ سے آئے تھے بدباش اختیار کی۔ علاء الدین ارطغرل کو اس جاگیر کا سپہدار بھی مقرر کیا، چونکہ ارطغرل کی جاگیر بنزیتی سرحد سے متصل واقع تھی، اس لیے بنزیتی کے لداروں سے اکثر جنگ کی نوبت آتی رہتی تھی۔ ارطغرل نے تھوڑے ہی دنوں میں اپنی شجاعت کا سکہ بٹھا دیا اور اس کی فتوحات کا یہ اثر ہوا کہ بہت سی ترکی قبائل ایشیا کوچک میں پہلے سے آباد تھے، اس کے ساتھ شامل ہوتے گئے اور اس کی لڑائیوں میں شریک ہونے لگے۔ اس طرح اس کی قوت روز بروز بڑھتی گئی اور اس کا اقتدار گرد و پیش کے علاقوں میں قائم ہونے لگا۔ سلطان علاء الدین کے لیے ایک جاگیردار کا اس طرح قوت و اقتدار حاصل کرنا تشویش کا باعث ہوتا تھا، لیکن ایشیا کوچک میں دولت سلجوقیہ اندرونی اختلال اور عمرہ کی بغاوتوں کے سبب زوال کے آخری منظروں میں اگرچہ کونیا میں سلجوقیہ روم کی قدیم الشان اور شوکت اب بھی نمایاں تھی، تاہم حکومت کا دائرہ بہت محدود رہ گیا تھا۔ ایک طرف تتاریوں نے جنوبی اور مشرقی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا تو دوسری طرف عیسائیوں نے شمال اور مشرق کے قدیم بنزیتی صوبوں کے اکثر حصے واپس لے لیے تھے۔ اوسطی اور جنوبی حصہ متعدد سلجوقی سرداروں نے خود مختار حکومتیں قائم کر لی تھی۔ سرحدی علاقوں میں جنگ کا سلسلہ عموماً جاری رہتا اور تتاری حملوں کا خطرہ کبھی دور نہیں ہوتا تھا۔ ایسی حالت میں ارطغرل جیسے دلیر سردار اور نائب کی فتوحات سے سلطان علاء الدین کو بجائے تشویش کے ایک گنا اطمینان نصیب ہوا اور اس نے ارطغرل کو مزید انعامات عطا کیے۔ چنانچہ جب نبی شہر اور بروسا کے درمیان ایک جنگ میں ارطغرل نے علاء الدین کے نائب کی حیثیت سے تتاریوں اور بنزیتیوں کی ایک متحدہ فوج کو شکست دی تو سلطان نے اس کے صلہ میں اس کے شہر کو بھی اس کی جاگیر میں دے دیا اور پوری جاگیر کا نام سلطانوی یعنی صدر سلطانی رکھا۔ نیز ارطغرل کو اپنے مقدم الجیش کا سپہ سالار مقرر کیا۔ اس وسیع علاقے میں بکثرت چراگاہوں اور زرخیز زمینوں کے علاوہ متعدد قلعے بھی تھے، مثلاً کراجہ، حصار، بلیجیک، عینی وغیرہ، لیکن سلطانوی کے اکثر حصوں پر خود سر امیروں کا قبضہ تھا اور اس جاگیر پر اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے ارطغرل اور اس کے بعد عثمان کو مدتوں جنگ کرنی پڑی۔ ہلال سلطان علاء الدین کے علم کا نشان تھا۔ ارطغرل نے بھی اس کے نائب کی حیثیت سے اسی نشان کو اختیار کیا جو آج تک ترکی کی عظمت کا قومی نشان ہے۔ 1288 میں ارطغرل نے 9 سال کی عمر میں انتقال کیا اور سغوت کے قریب دفن ہوا۔ اگر آپ مزید اس طرح کے انٹرسٹڈ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہو تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں دی گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن وقت پر ہی مل سکے۔
ملتے کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. والسلام.